حدیث کے ساتھ سے محفل میلاد کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ معاشر لکھنوی نے کہا تھا نا کہ خدا کے بعد نبی کی ثنا ضروری ہے، خدا کے بعد نبی کی ثنا ضروری ہے۔ شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے، جو چاہتے ہو کہ محفل میں پنجتن آئیں تو سب سے پہلے حدیث قصہ ضروری ہے، تو سب سے پہلے حدیث قصہ ضروری ہے۔ نہ ہو فرشتوں کو پہچاننے میں دشواری، کہ نہ ہو فرشتوں کو پہچاننے میں دشواری، کفن میں اس لیے خاک شفا ضروری ہے۔ اذان میں ہے جب اللہ اور پھر اکبر تو جانماز اور فرش عزا ضروری ہے، تو جانماز۔ اور جس امام کی آمد کا دن اس حوالے سے کہ شاعر نے کہا تھا نا کہ جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے، جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے، کہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے۔ جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے، کہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے۔ اذانوں میں ترنم ہے خوشی کا، علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے۔ اذانوں میں ترنم ہے خوشی کا، علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے۔ اور آپ کیوں کہتے ہیں کہ شبیر کا غمخوار ہے؟ شاداب بولنا تھوڑا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ شبیر کا غمخوار ہے؟ فاطمہ پہچان لیں گی کون ماتم دار ہے۔ شام والے شام تک یہ فیصلہ نہ کر سکے، عابد بیمار ہے یا حیدر کرار ہے۔ شام والے شام تک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، شام والے شام تک یہ فیصلہ نہ کر سکے، عابد بیمار ہے یا حیدر کرار ہے۔ کہ ہر ایک گھر سے زمانے میں حاجتیں نکلیں، ہر ایک گھر سے زمانے میں حاجتیں نکلیں، مگر علی کے یہاں سے سخاوتیں نکلیں۔ ہر ایک گھر سے زمانے کی حاجتیں نکلیں، مگر علی کے یہاں سے سخاوتیں نکلیں۔ نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب، نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب، کہ ایک وجود سے 12 امامتیں نکلیں۔ نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب، کہ ایک وجود سے 12 امامتیں نکلیں۔ اور اگر قرآن ہے کافی تو یہ بھی بتلاؤ، گھروں سے کس لیے باہر جماعتیں نکلیں؟ نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے، امانتوں میں یہاں بھی خیانتیں نکلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حاضرین مجلس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کر سرکار کی بارگاہ میں ذوق اور شوق سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ پنجتن کا لجپال گھرانہ ہے۔ اللہ اللہ پنجتن کا لجپال گھرانہ ہے۔ خالی نہ گیا کوئی یہ سخی آستانہ ہے۔ خالی نہ گیا کوئی یہ سخی آستانہ ہے۔ پنجتن کا میں ہوں منگتا، غیروں سے میں کیوں مانگوں؟ پنجتن کا میں ہوں منگتا، غیروں سے میں کیوں مانگوں؟ پنجتن کا
میں ہوں منگتا غیروں سے میں کیوں مانگوں جھولی میں میری دیکھو پنجتن کا خزانہ ہے جھولی میں میری دیکھو پنجتن کا خزانہ ہے بڑا پیارا شعر پیش کر رہے ہیں توجہ سے سماعت فرمائیں چوم کر گلا حسین کا کہتے تھے میرے مصطفیٰ چوم کر گلا حسین کا کہتے تھے میرے مصطفیٰ چوم کر گلا حسین کا کہتے تھے میرے مصطفیٰ نیزے پہ میرے نواسے نے قرآن سنانا ہے نیزے پہ میرے نواسے نے قرآن سنانا ہے بڑے پیارے سے پیش کر رہے ہیں تو دل سے کہہ یا علی تیری بگڑی بن جائے گی تو دل سے کہہ یا علی تیری بگڑی بن جائے گی تو دل سے کہہ یا علی تیری بگڑی بن جائے گی کہتے ہیں یہ سارے ولی یہی لب پہ ترانہ ہے کہتے ہیں یہ سارے ولی یہی لب پہ ترانہ ہے آخری شعر میری حاضری کا پیش کر کے میری حاضری کا عمل کہتے ہیں یہ سارے ولی یہی لب پہ ترانہ ہے کاش محشر میں میرے نبی فرما دیں یہ پیار سے کاش محشر میں میرے نبی فرما دیں یہ پیار سے کاش محشر میں میرے نبی فرما دیں یہ پیار سے یہ ثنا خان حبیبی تو میرا ہی دیوانہ ہے یہ ثنا خان نجمی تو میرا ہی دیوانہ ہے اللہ اللہ پنجتن کا لجپال گھرانہ ہے خالی نہ گیا کوئی یہ سخیہ ستانہ ہے یہ تھے جناب انتظار نظمی صاحب جو کہ بارگاہ سیدنا پاک میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے مولا حسین کا شعر بھی بڑا اس حوالے سے وقت پڑھ رہا ہوں کہ شاعر نے کہا تھا نا کہ انگلی تھامے ابو طالب کی چلا ہے اسلام انگلی تھامے ابو طالب کی چلا ہے اسلام چکیاں زہرا نے پیسی تو پلا ہے اسلام چکیاں زہرا نے پیسی تو پلا ہے اسلام جتنے بھی دین ہیں
ان سب میں بھلا ہے اسلام، کربلا آ کے بہت پھولا پھلا ہے اسلام، کسی مفتی سے نہ ملا نہ ولی سے پوچھو، دین کیا ہے یہ حسین ابن علی سے پوچھو۔ مولا کے بارے نظران کے در پیش کریں۔ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر تیرے زہرا پہ جبرائیل نے سوچا، میں پیغام کس کو دوں یہ تو سارے ہیں محمد۔ محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ بزم سرکار سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم سرکار سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے۔ سانو مزہ کیڑی کیڑی گل دا ہوندا؟ الفت آل محمد میں بہا کے آنسو، باوضو ہو کے درودوں میں بہا کے آنسو، باوضو ہو کے درودوں میں بہا کے آنسو، حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے۔ جعفر حال دل کو سنانے میں مزہ آتا ہے۔ سانو اور کیڑی کیڑی گل دا مزہ آندا؟ الفت آل محمد کو بسا کے دل میں، الفت آل محمد کو بسا کے دل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے۔ الفت آل محمد کو بسا کے دل میں، الفت آل محمد کو بسا کے دل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا۔ حسین من وانا من الحسین کہا، حسین من وانا من الحسین کہا، یہی فرمان سنانے میں مزہ آتا ہے، یہی فرمان سنانے، حسین من وانا من الحسین کہا، یہی فرمان سنانے میں مزہ آتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ یہ کہ جناب اقبال حسین والی جو کہ بارگاہ محمد والے محمد میں نذرانے کی در پیش کر رہے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے علی رضا ہاشمی صاحب کی محل کے ایک زبرد منقبت خان نذرانے کی در پیش کریں گے۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سنتلت، عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی، غازی کو خلق کر کے
خدا مطمئن ہوا، اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ شداب بھائی، ثاقب بھائی، غلام علی بھائی، اینا تو یونیئر ہے گا میں، لیکن کوئی سریلا نہیں ہے گا، صرف ڈیوٹی کرنے واسطے آیا۔ مسلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کی نالین ہے، مسلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کی نالین ہے، مسلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کی نالین ہے، بلائے جسے عرش پر لا الہ محمد کی نالین ہے، بلائے جسے عرش پر لا الہ محمد کی نالین ہے، یہ پربت کو کن کہہ کے بنتی رہی ہے، یہ باتیں خدا کی بھی سنتی رہی ہے، یہ پربت کو کن کہہ کے بنتی رہی ہے، یہ باتیں خدا کی بھی سنتی رہی ہے، ہوئی جس کی معراج سے ابتدا محمد کی نالین ہے، ہوئی جس کی معراج سے ابتدا محمد کی نالین ہے، جہاں اس کا تلوہ لگایا گیا ہے وہ مٹی سے آدم بنایا گیا ہے، جہاں اس کا تلوہ لگایا گیا ہے وہ مٹی سے آدم بنایا گیا ہے، زمین پر جو بندوں کی ہے راز کا محمد کی نالین ہے، زمین پر جو بندوں کی ہے راز کا محمد کی نالین ہے، یہ جوتی کو مریم بھی جھکتی رہی ہے، یہ زہرا کی چوکھٹ پہ رکتی رہی ہے، یہ جوتی کو مریم بھی جھکتی رہی ہے، یہ زہرا کی چوکھٹ پہ رکتی رہی ہے، منافق جسے کوئی چھو نہ سکا محمد کی نالین ہے، منافق جسے کوئی چھو نہ سکا محمد کی نالین ہے۔ عباس بھائی کچھ بندیاں رسول خدا نو سوال کیتا کہ اے نالین جیڑی ہے تھوڑی ہور کس عظمت دی مالک ہے، اور کی کر سکتی ہے، تو رسول خدا نے جواب دیتا اگر میری امت علی سے لڑے گی تو اس پر یہ نالین لعنت کرے گی، اگر میری امت علی سے لڑے گی تو اس پر یہ نالین لعنت کرے گی، پہن سکتا ہے جس کو بس مرتضی محمد کی نالین ہے، پہن سکتا ہے جس کو بس مرتضی محمد کی نالین ہے، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھے علی رضا ہاشمی صاحب جو کہ
بارگاہ رسالت مآب میں ان کی نالین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. جب نالین کا ذکر آئے تو معراج کی رات ہوئی، کئی راتیں ذہن میں آتی ہے. تو کبھی ایک شب میں قرآن نازل ہوا، پھر سمٹ کر مزاج وحی بن گیا. کبھی ایک شب میں قرآن نازل ہوا، پھر سمٹ کر مزاج وحی بن گیا. کبھی شب ہی میں مطلوب و طالب ملے، کبھی شب ہی میں اللہ علی بن گیا. کبھی شب ہی میں خالق کی مرضی بھی کی، کوئی تاجر کوئی مشتری بن گیا. شب کو سویا نبی سو کے اٹھا، علی اٹھ کے بیٹھا کسی کا جلی بن گیا. شب کو مرضی بھی کی، شب کو ہمدم ملے. کبھی شب ہی میں تنزیل قرآن ہے، جس کا ہر شب میں موجود ہے تذکرہ، میرا مولا علی ہی و سلطان ہے. مل کے نعرہ حیدری. تشریف لاتے جناب غلام علی خان صاحب نذرانے کی در پیش کریں گے. صلوات پڑھیے پاکاں دی ذات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رحمت عام ہے زمانے میں، رحمتوں کا کوئی حساب نہیں. رحمت عام ہے زمانے میں، رحمتوں کا کوئی حساب نہیں. تیرے قربان یا رسول اللہ، تیرا کونین میں جواب نہیں. یا نبی آپ کے جلووں میں وہ رانائی ہے، دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے. حق اعلیٰ بھی کریم محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے. صلوات پڑھیے پاکاں دی ذات. یا نبی نور ہو تم، یا نبی نور ہو تم، جلوائے یزداں کی قسم، جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ایمان کی قسم. یا نبی نور ہو تم، جلوائے یزداں کی قسم، جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ایمان کی قسم. یا نبی نور ہو تم، دونوں عالم میں نہیں کوئی بھی تم جیسا سی. دونوں عالم میں نہیں کوئی بھی تم جیسا سی. حسن یوسف کی قسم، حسن یوسف کی قسم، تخت سلیمان کی قسم.
جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی، ایمان کی قسم۔ یا نبی آپ کی صورت ہے خدا کی صورت، یا نبی آپ کی صورت ہے خدا کی صورت، ماہ کعبہ کی قسم، ماہ کعبہ کی قسم، بحر درخشاں کی قسم، جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی، ایمان کی قسم۔ لوگ بنتے ہیں ولی ان کی غلامی سے فراز، لوگ بنتے ہیں ولی ان کی غلامی سے فراز، شیر یزداں کی قسم، شیر یزداں کی قسم، مجھ کو ہے قرآن کی قسم، جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی، ایمان کی قسم۔ صلوات پڑھیے پاکا دی۔ نعرہ تکبیر، اونچی بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمناں تے لعنت، پاک بی بی دے ہر قاتل تے لعنت، باواز بلند صلوات۔ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے، لفظ میں شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے، اور لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لہجائے قرآن کہاں سے لاؤں، اور میں لہجائے قرآن کہاں سے لاؤں، اور آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آپ کے حکم کو جو حکم
مانتے تھے آج میں سے مسلمان کہاں سے لاؤں آج میں سے مسلمان کہاں سے لاؤں آج ملک تو سے انکاری ہے امت تیری آج ملک تو سے انکاری ہے امت تیری ڈھونڈ کر ممبر پالان کہاں سے لاؤں ڈھونڈ کر ممبر پالان کہاں سے لاؤں اور آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں اور آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر اے آقا میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں اور کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے درود پڑھیے مل کے لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں یہ تھے جناب حیدر علی ثاقب صاحب جو کہ ریحان اعظمی مرحوم کا کلام آپ کی سماعت میں متوجہ کر رہے تھے تو ریحان اعظمی نے کہا تھا نا کہ قبر میں ہم ساتھ اپنے اور کیا لے جائیں گے پڑھ لئے قبر میں ہم ساتھ اپنے اور کیا لے جائیں گے قبر میں ہم ساتھ اپنے اور کیا لے جائیں گے نسخہ ناد علی خاک شفا لے جائیں گے دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ پاکستان میں دو فرشتے آئیں گے کرب و بلا لے جائیں گے مجھے پڑھ کہاں سے لاؤں تو اس میں بیروز صاحب نے کہا تھا نا کہ آج بھی آتی ہے معراج کے پردے سے صدا مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں اور تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں آپ کی شاداب سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں جناب شاداب علی خان صاحب کو تشریف لائیں نذرانے کی پیش کریں درود پڑھیے محمد و آل محمد
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلوات پڑھیں گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں کھو جائیں گے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں کھو جائیں گے ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں کھو جائیں گے شبر و شبیر جانے فاطمہ شبر و شبیر جانے فاطمہ اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں کھو جائیں گے جاگ اٹھے گی میری قسمت بھی کبھی جاگ اٹھے گی میری قسمت بھی کبھی جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں کھو جائیں گے پھر مل کے باواز بلند درود پڑھو سارے یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نام مل کے سارے بلکہ واہ حسنین کے نانا واہ حسنین
नाना सर पे ताजे ختم नबूवत कांधे कमली काले सर पे ताजे ختم नबूवत कांधे कमली काले कुल नबियों की उम्मतें आई देखो बन के सवाले अर्श पे आपकी कुर्सी है अर्श पे आपकी कुर्सी है नालैन में सारा जमाना वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना मिलके वाह हसनैन के नाना अच्छा मंजर मुबाहला दा जो 5 दिन का काफिला गया है ईसाइयां पूछे अपने पादरी नु कौन आ रहा है जड़ा पादरी तारुफ कर रहा है तो जो शबे असरा का दूल्हा आगे शबे असरा का दूल्हा आगे आओ कर लो ज़ियारा असदुल्ला वजहुल्ला पीछे बीच है मलक तहारा कभी न करना मुबाहिला इनसे कभी न करना मुबाहिला इनसे लानत से बच जाना वाह हसनैन के नाना बोलो सारे मिलके वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना हाथों पे कभी कांधों पर है पाक अली को उठाया हाथों पे कभी कांधों पे है पाक अली को उठाया इतना बुलंद अली को किया के अर्श के साथ मिलाया किसकी जुर्रत है सरकार के कांधों पे चढ़ जाना वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना अच्छा रोज़े महशर एक टोला दौड़ता जाएगा जन्नत अल फरिश्ते रोक लेना कि क्यों रोज़े हज नमाजें सारी मुँह पे मारी जाए जिहाद ज़कात नवाफिल छोड़े मोहर अली की लाए जिहाद ज़कात नवाफिल छोड़े मोहर अली की लाए दुनिया नहीं महशर है लोगों दुनिया नहीं महशर है लोगों अब न चलेगा बहाना वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना अर्श बरी ताखुम में गदीर थी अल्लाह की निगरानी हाथ बुलंद अली का किया तो कुछ को हुई परेशानी जिब्राइल कहे हर एक से जिब्राइल कहे हर एक से देखो मुकर ना जाना वाह हसनैन के नाना वाह हसनैन के नाना खैबर दा मैदान 39 दिन गुजर गए रसूल पाक ने फरमाया वादा एक दिन दा रह गया 40 दिन दा वादा किया खैबर फतह करना है परचम जो इस्लाम के फेंके कोई उठा के लाओ इज्जत
عزت کا مسئلہ ہے میرا، جاؤ علی کو بلاؤ۔ رسول فرما رہے تم سے خیبر فتح نہ ہوگا، تم سے خیبر فتح نہ ہوگا، کام ہے یہ مردانہ حسنین کے نانا۔ تو ان قبلہ علامہ اسد عباس ایک پھر بھی مل کے شہزادی کونین کی عزت پر صلوات پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونِ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين النجبا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما على بقية الله في العالمين مولانا ومولى الكونين صاحب العصر والزمان اللهم صل روحي وارواح العالمين لترى بمقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم دعائے خلاق عالم عزت جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس میلاد مسعود کو ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اے اللہ عزت سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جتنے بھی اس میلاد مسعود میں حاضر ہیں جن کی طرف سے اہتمام ہے تمام کو ہر قسم کے دنیا و آخرت کے دکھ اور رنجوں سے آلام سے مصائب سے نجات اور پناہ عطا فرما بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ مالک اللہ اس گھر کے افراد کی جو حاجات دنیا و آخرت ہیں شرکت کرنے والوں کی جو دنیا و آخرت کی حاجات ہیں مالک سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے مالک کو سردار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مالک اللہ یہ ایک محمد نواز صاحب مریض ہیں اور باقی حاضرین میں سے کسی کا اگر کوئی مریض ہے سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک و طیب و طاہر آل کی عزتوں کا واسطہ سب کو ابھی اسی وقت شفا عطا فرما۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ ہے سرکار، انتہائی مختصر سا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توجہ ہے نا سرکار پر درود و سلام وہی پڑھتا ہے جس پر اللہ اس کے ملائکہ
اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بھیجنا چاہتے ہوں۔ توجہ ہے سرکار، پھول سٹو جی پتھر نہ مارو، توجہ ہے سرکار، توجہ ہے جی، سرکار پر اور سرکار کی آل پاک پر درود و سلام وہی بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ صلوات بھیجے، اللہ اس پر 10 دفعہ صلوات بھیجتا ہے۔ توجہ ہے سرکار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب سلام واجب ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی سرکار پر سلام کیا جائے گا، یا سرکار کی اولاد میں سے کسی پر سلام کیا جائے گا، اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم سلام کریں گے تو کیا وہ جواب نہیں ارشاد فرمائیں گے؟ یعنی آپ جواب میں فرمائیں گے، ہم کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو سرکار جواب میں فرمائیں گے وعلیک السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ و سلام آپ پر وہی بھیج سکتا ہے جس کے مقدر میں رسول اللہ کا سلام ہو۔ توجہ ہے جی، بسم اللہ، حیدری عالیہ، جس کے نصیب میں رسول اللہ کی طرف سے سلام ہی نہ ہو۔ اور پھر اکثر بعض اوقات یہ سوچا جاتا ہے کہ فلاں لوگ، فلاں افراد، فلاں ذہنیتیں مثلا جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا پر سلام نہیں بھیجتی، یا فلاں فلاں آل میں سے فلاں فلاں پر سلام نہیں بھیجتے، تو میں گزارش کرنا چاہوں یہ آپ پر یا آپ کی اولاد پر صلوات بھیجنا، سلام بھیجنا میرے شیعہ سنی بھائیوں، یہ کوئی ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت کے قریب سوائے پاک و پاکیزہ کے اور کوئی جا نہیں سکتا، ہر قسم کی نجاست ان سے دور ہے۔ اس کا مطلب ہے محمد اور آل محمد پر درود و سلام، یعنی ان کو سلام کر کے ان کی قربت صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ جو بھی دیکھو ان کے صلاۃ و سلام کا منکر ہے، سمجھنا یہ وہ نجاست ہے جسے اللہ نے خود دور کر رکھا ہے۔ بسم اللہ، حیدری عالیہ، بسم اللہ، توجہ ہے سرکار، اللہ بے مثال ہے، لیسا کمثلہ شیء، اور اس نے اپنا محبوب بے مثال بنایا، اس کی آل بے مثال بنائی۔ اگر میں بے مثال ہوں تو ظاہر ہے میرا محبوب ہے۔ توجہ ہے سرکار، دیکھیے سرکار کے عہدے ہیں خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، ختم الرسل، سید المرسلین۔ توجہ ہے سرکار، مختلف عہدے ہیں، لیکن سب سے جو لطیف عہدہ ہے، سب سے پیارا منصب ہے، جو بس آپ کے لیے خاص ہے، وہ ہے محبوب الہی ہونا، محبوب رب العالمین، یعنی رب العالمین کے محبوب ہیں۔ لیکن سامعین گرامی قدر، یہ عجیب محبت ہے۔ دیکھیں دنیا میں محبت کا ایک دستور ہے، جو پریشان بیٹھے ہیں، دنیا میں محبت کا یہ دستور ہے کہ کسی کو رقیب اچھا نہیں لگتا۔ توجہ ہے سرکار، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر محب چاہتا ہے کہ میرا محبوب بس میری طرف متوجہ رہے،
بس میرا ہی ہو کر رہے، کسی کو رقیب اچھا نہیں لگتا۔ اب شب جمعہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے جو بذوق بیٹھے ہیں، شہید محسن نقوی کے 2 مصرے عرض کرتا ہوں۔ بہرحال دوسرا مصرع جو ہے وہ ہمارا مقصود ہے، پہلا مصرع چلیں ساتھ جو ہے وہ بذوق افراد کے لیے، کہ میں اپنی روح کی پوشاک اسے پہنا دوں۔ توجہ ہے سرکار، میں اپنی روح کی پوشاک اسے پہنا دوں، مگر یہ شرط کہ وہ بھی تمام میرا ہو۔ توجہ ہے سرکار، بسم اللہ۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب صرف میرا ہو، لیکن یہ عجیب محب ہے اور عجیب محبوب ہے۔ وہ محب چاہتا ہے جیسی مجھے اس سے محبت ہے سارے اس کے محبدار ہوں، سارے اس سے محبت کریں، یعنی اس کی محبت عجیب ہے۔ توجہ ہے سرکار، وہ چاہتا ہے میرے محبوب کے سارے محب بنے جیسا میں محب ہوں۔ توجہ ہے جی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی دنیاوی مجازی محبتیں جو ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، ایک باریک سی وجہ۔ توجہ ہے سرکار، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مجازی محبت ہے تو سامنے والے کا ادراک و شعور ہوتا ہے کہ یہ اگر کسی اور جانب متوجہ ہوا تو میری توجہ میں کمی آ جائے گی، لیکن اللہ کو علم ہے کہ میرے محبوب سے چاہے پوری دنیا، توجہ ہے سرکار، سارے اس کے حبدار رہیں لیکن محمد میرا رہے گا۔ توجہ ہے سرکار، اس کی اور میری محبت میں فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ توجہ ہے سرکار، جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اس کی اطاعت کی میں اس کی محبت کروں گا۔ توجہ ہے سرکار، میں اس کا محب بن جاؤں گا۔ یعنی اللہ نے اپنا، جیسے خود اپنی ذات بے مثال ہے، ایسے ہی اپنے محبوب کی ہر چیز بے مثال بنائی۔ توجہ ہے جی، ذات بے مثال، اس کی محبت بے مثال، اس کی محبت کے نتیجے بے مثال۔ توجہ ہے سرکار، اور خود ان کا بدن مبارک بے مثال، اس کی ذات سے منسوب ہر چیز بے مثال۔ توجہ ہے سرکار، جب اس کی ذات سے ہر چیز بے مثال ہے تو اس کی آل بے مثال، ان کے اصحاب بے مثال۔ توجہ ہے سرکار، نہ آل جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ اس کے اصحاب جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان کی ذات جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان کے گھر جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد اتنا رکھنا چاہیے کہ گھر گھر ہوتا ہے، باہر باہر ہوتا ہے۔ جیسے آل ہوگی ویسے اصحاب نہیں ہو سکتے، جیسے اصحاب ہوں گے ویسی آل نہیں ہو سکتی ہے۔ حیدری علی، توجہ ہے سرکار، ظاہر ہے کہ گھر والا اور ہوتا ہے، دوست دوست ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، دوست دوست ہوتا ہے، داماد داماد ہوتا ہے، دوست دوست ہوتا ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ توجہ ہے سامعین گرامی قدر، خیر ہوئے، اچھا بسم اللہ، توجہ ہے سرکار۔ جیسے سرکار بے مثال، آپ تھک تو نہیں رہے ہیں جی، ایسے ہی سرکار کی اولاد بے مثال۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے، نہیں لگتا تھکے بیٹھے ہیں، ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ پتہ چلے آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جسے جسے بھوک لگی ہے وہ
توجہ ہے جی؟ نہ بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ سیر ہو کے بیٹھے ہیں، بولیں گے زیادہ تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو بھوک لگی ہے، کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جلدی چلا جائے۔ توجہ ہے جی؟ آپ کا خاموشی سے بیٹھنا اطمینان سے بیٹھنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ توجہ ہے سرکار؟ سرکار بے مثال، سرکار سے منسوب ہر چیز بے مثال، سرکار کی اولاد بے مثال۔ توجہ ہے سرکار؟ آپ بولیں تو بھی سرکار بے مثال، آپ خاموش رہیں تو بھی سرکار بے مثال، آپ جس مزاج سے سنیں سرکار بے مثال ہیں، اس لیے کہ اللہ بے مثال ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ اب جس سے وہ محبت کرے گا، توجہ ہے جی؟ اللہ کا جو معیار ہے، اب اس کا معیار محبت کیا ہوگا؟ توجہ ہے سرکار؟ اس کا معیار محبت سامنے رکھ کے محمد مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو۔ توجہ ہے سرکار؟ یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ اے میسرہ، سفر تجارت شام کی طرف میں نے اپنا تمام تر اختیار اور تمام تر مال محمد مصطفیٰ کے حوالے کر دیا ہے، اب میرا سامان تجارت سرکار لے کے جا رہے ہیں، اور مختصر کروں کہ ان کی جو جو شرائط تھیں، کیونکہ جب شرائط طے ہو رہی تھیں، جناب ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ کی سرکار خاتم الانبیاء سے گفت و شنید ہوئی، تو سرکار نے فرمایا کہ میں جو شرائط عائد کروں گا، جو جو مال میں کہوں گا وہی ساتھ جائے گا۔ توجہ ہے سرکار؟ جو جو مال کی اجازت نہ دوں گا وہ ساتھ نہیں جائے گا، یہ مال میں ساتھ نہیں لے جا سکوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ اس کی تجارت صحیح نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ سرکار 40 برس کے بعد نبی بنے، یہ تجارت کے لیے جب گئے ہیں ابھی اعلان رسالت نہیں فرمایا، 25 برس کے تھے اس وقت تو عقد ہوا ہے، 24 سال کے تھے جس وقت سامان تجارت بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا لے کر شام گئے ہیں۔ توجہ ہے سرکار؟ 24 برس کے ہیں، 40 برس میں اعلان رسالت فرمایا۔ دنیا کہتی ہے کہ 40 برس کے ہوئے تو نبی بنے، تو شریعت آئی، تو حلال و حرام لاگو ہوئے۔ میں کہتا ہوں وہ 40 برس کے بعد جو اعلان ہوا وہ تمہارے لیے تھا۔ توجہ ہے سرکار؟ وہ امت کے لیے تھا، وہ باقیوں کے لیے تھا، لیکن یہ 40 برس سے پہلے جو سرکار نے بی بی خدیجہ سے شرائط طے فرمائی کہ یہ مال حلال ہے، یہ مال کی تجارت جائز ہے، اس مال کی تجارت جائز نہیں ہے۔ قرآن بعد میں آیا، شریعت بعد میں آئی، اسلام بعد میں آیا، لیکن محمد مصطفیٰ احکام پہلے بتا رہے ہیں اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے لیے اسلام 40 برس میں آیا ہو، میرے محمد اور خدیجہ کے لیے پہلے سے آ چکا ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ سرکار نے جو شرائط طے فرمائی، اور اس لیے بی بی نے اپنے غلام میسرہ سے فرمایا کہ میں دیکھ رہی ہوں یہ محمد ابن عبداللہ علیہ السلام یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ مظہر العجائب ذات ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ اس کی ذات میں عجائبات پائے جاتے ہیں۔ سفر میں ساتھ جاؤ، جو یہ کہے ویسا کرنا۔ توجہ ہے سرکار؟ جو میلاد سن رہے ہیں، اگر سورج سوا نیزے پر ہو اور یہ کہے کہ آدھی رات ہے، مان جانا آدھی رات ہے۔ توجہ ہے سرکار؟
اور بالکل آدھی رات ہو یہ کہے کہ دوپہر کا وقت ہے، مان جانا کہ دوپہر کا وقت ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ جن کی تاریخ پر نگاہ ہے، یہ پہلی ملاقات ہے بی بی خدیجہ اور جناب محمد مصطفیٰ کی، اور جناب خدیجہ اپنے غلام کو اس طرح تعلیم دے رہے ہیں۔ توجہ ہے سرکار؟ اگر یہ آدھی رات کو فرمائے کہ دوپہر کا ٹائم ہے، مان جانا کہ دوپہر ہے، اگر یہ دوپہر کو کہیں رات ہے، مان جانا رات ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ اگر یہ منافع میں مال کو فروخت فرمائے، فروخت کر دینا، اگر یہ خسارے میں فروخت کریں، روکنا نہیں، فروخت کر دینا۔ توجہ ہے سرکار؟ یہ جو کہیں، جہاں کہیں رک جاؤ وہاں پہ رک جانا، جہاں پر یہ فرمائے کہ چل پڑو وہاں پر چل پڑنا۔ توجہ ہے سرکار؟ میں عرض کروں جو جناب فاطمہ کی وجہ سے، جناب فاطمہ کی والدہ ہونے کی وجہ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عزت و عظمت کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ جناب خدیجہ کب فرما رہی ہیں؟ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، اعلان رسالت ہوگا، قرآن نازل ہوگا، اس میں اللہ فرمائے گا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے۔ اب بھی چند بندے پتہ نہیں کیوں پریشان ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن 40 برس کے بعد نازل ہوا، اس میں اللہ نے کہا میرا محمد جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قرآن کے نازل ہونے سے 26 برس پہلے جو اللہ نے 26 برس کے بعد فرمایا، جو حکم مسلمانوں کو 26 برس کے بعد دیا ہے، اللہ نے حکم بعد میں دیا۔ خدیجہ اپنے غلام سے پہلے فرما رہی ہے جو محمد دے وہ لے لینا، جس سے محمد منع کرے اس سے رک جانا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا قرآن خدیجہ نے پڑھ لیا تھا یا لفظ خدیجہ دیکھے کے تھے اور اللہ نے اپنا قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ بسم اللہ حیدری عالیہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ توجہ ہے سرکار؟ یا تو لفظ خدیجۃ الکبریٰ کی تھی، اللہ نے ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا، توجہ ہے سرکار؟ آیت بنا کر قرآن بنا دیا، یا پھر انہو لقرآن کریم، کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں۔ سورہ واقعہ میں کہا کتاب مکنون میں، مقصود دونوں سے یہی ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ کہ لوح محفوظ پر یا تو بی بی پاک نے 26 برس پہلے، توجہ ہے سرکار؟ جناب میسرہ تھک گئے ہیں تو بس کرو، ساتھ گئے مختصر، وہاں پہ بہت وقت لگا تھا، لیکن میں آپ کو چند منٹ میں شام سے تجارت کرا کے واپس مدینہ لا رہا ہوں، مکہ میں۔ توجہ ہے سرکار؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جناب میسرہ کی ڈیوٹی لگا کر بھیجا، تجارت ہو گئی، اور تمام تر عالم اسلام کے مورخین نے لکھا کہ جس طرح اس دفعہ نفع ہوا پہلے کبھی نفع نہیں ہوا تھا۔ توجہ ہے سرکار؟ پہلی دفعہ اتنا بڑا نفع ہوا۔ جب واپس آ گئے، اب جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کو یہ غرض نہیں تھی کہ فائدہ ہوا نقصان ہوا، بی بی کو جلدی ایک اور بات کی تھی۔ توجہ ہے سرکار؟ بی بی پاک نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، ہاں جی جو ڈیوٹی لگائی تھی کیا دیکھا اس ذات میں؟ توجہ ہے سرکار؟ اب یہ حق الیقین کے اندر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے منتہی الاعمال کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر محدثین نے
اس واقعہ کو تحریر فرمایا اور وہاں پر یہ تحریر فرمایا کہ 25 معجزات ایسے ہیں جو حضور کے بدن مبارک میں تھے. توجہ ہے جی؟ جو سرکار کے بدن اطہر میں 25 معجزات. جناب میسرہ نے ایک ایک کر کے وہ معجزہ گننا شروع کیا. توجہ ہے جی؟ سرکار میسرہ فرماتے ہیں بی بی واقعہ نے آپ نے جو فرمایا تھا کہ یہ مظہر العجائب ذات ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ سرکار کچی زمین پر چلتے تھے، ریت والی مٹی والی زمین پر، اور کبھی ان کے قدم لگ جاتے تھے، کبھی ان کے قدم نہیں لگتے تھے. جب یہ چاہتے تھے زمین میں ان کے قدموں کے نشان پڑتے تھے، جب یہ نہیں چاہتے تھے نہیں پڑتے تھے. اور یہ کچی زمین پر، جب یہ پتھر پر چلتے تھے. توجہ ہے سرکار؟ اگر ان کی منشا ہوتی تھی تو پتھر میں بھی ان کے قدموں کے نشان بن جاتے تھے. توجہ ہے سرکار؟ میسرہ کہتا ہے کہ ہم نے پوچھا اے محمد مصطفیٰ یہ کیا وجہ ہے کچی زمین پر آپ کے قدموں کے نشان کبھی لگ جاتے ہیں کبھی نہیں لگتے ہیں، پتھر میں آپ کے نشان لگ جاتے ہیں. توجہ ہے سرکار؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں میرے اختیار میں ہیں، میں جب چاہوں میرے نشان لگیں گے. آپ تھک گئے میرے خیال میں؟ جب چاہوں یہ نشان نہیں لگیں گے. توجہ ہے سرکار؟ جب چاہوں یہ قدموں کے نشان لگیں گے، جب چاہوں قدموں کے نشان نہیں لگیں گے. سامعین گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی وہ ذات ہے کہ اگر چاہیں تو ان کے سامنے پتھر نرم ہو جاتا ہے، پتھر میں ان کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس وقت میرے مولا علی حیدر کرار نے جنگ خیبر کے اندر فرقز رعیتہ، توجہ ہے سرکار، امیر المومنین علیہ السلام نے پتھر کے اندر اپنا علم گاڑا. اس وقت ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا ہے یا علی آپ نے پتھر میں علم کیسے گاڑ دیا، اس جھنڈے کو پتھر میں کیسے لگا دیا؟ علی مولا مسکرا کے فرماتے ہیں پہچانو میں محمد کا نائب ہوں، میں محمد کا وزیر ہوں. جس طرح محمد کے سامنے پتھر نرم ہو جاتا ہے، میرے سامنے اگر پتھر موم نہ ہو جائے میں محمد کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. توجہ ہے جی؟ اشارہ ہو گیا کہ بس کریں. ابھی پہلا معجزہ عرض کیا تھا لیکن چلیں. توجہ ہے جی؟ پڑھوں یا بس کروں؟ سرکار کا دوسرا معجزہ. چلیں یہ سارے معجزے پھر ادھار رہا، لیکن ایک بات کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. توجہ ہے سرکار؟ صرف اتنا یاد رکھیے کہ کتابوں میں جا کے دیکھیے کہ سرکار کے کیا کیا معجزات ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ نائب وہی بن سکتا ہوتا ہے. میرے شیعہ سنی بھائیوں، کبھی دیکھا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو؟ اب پڑھا لکھا تو کہنا خود جہالت ہے. کوئی ڈاکٹر ہو، اس کے ساتھ پڑھا لکھا کیا کہیں؟ ڈاکٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھا لکھا ہے. توجہ ہے سرکار؟ کوئی ڈاکٹر ہو اور اس کا نائب کون بن سکتا ہے؟ کلینک میں جا کے بیٹھ جاؤں، کاشف شاہ صاحب چھٹی پر ہوں اور میں کہوں کہ مسجد سے نماز پڑھا کے آج میں ان کی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہوں. توجہ ہے سرکار؟ کوئی لے گا آپ میں سے دوائی؟ آپ کہیں گے ہمیں تو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ نیم حکیم. توجہ ہے سرکار؟ صدر کی جگہ پر
نائب صدر وہی بن سکتا ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ توجہ ہے سرکار، میں نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے معجزات عرض نہیں کرتا، صرف نتیجہ۔ وزیر اعظم کی جگہ پر نائب وزیر اعظم جو اس کی اہلیت رکھتا ہو، ماسٹر کی جگہ پر ماسٹر وہی بن کر پڑھائے گا جو پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو، نماز پڑھانے والے کی جگہ پر نماز وہی آ کر پڑھائے گا۔ توجہ ہے سرکار، جو اس کی اہلیت رکھتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نائب وہی بن سکتا ہے جو نائب بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ محمد مصطفیٰ کا نائب وہی بن سکتا ہے جو محمد جیسا ہوگا، جس کا بچپن محمد جیسا، جس کی جوانی محمد مصطفیٰ جیسی۔ توجہ ہے سرکار، جس کی زندگی کا ہر لحظہ محمد مصطفیٰ جیسا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے بدن میں معجزے عطا فرمائے، اب دیکھو کہ کس کا بدن محمد مصطفیٰ جیسا۔ توجہ ہے جی، جس کا چہرہ محمد مصطفیٰ جیسا، جس کا سینہ محمد مصطفیٰ جیسا، جس کے ہاتھ محمد مصطفیٰ جیسے، جو محمد جیسا ہوگا وہی محمد مصطفیٰ کا نائب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی محمد کا نائب نہیں بن سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نائب وہی بن سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہو وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ اللہ گواہ ہے، توحید گواہ ہے رسالت کے لیے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے، جسے اللہ عالم کتاب کہے، وہ گواہ ہو سکتا ہے۔ جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھے وہ محمد کا نائب نہیں بن سکتا۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ مل کے سارے پہ لاکھوں سلام، اور نسل میں جس کی قائم ہیں 11 امام، نسل میں جس کی قائم ہے 11 امام، نسل میں جس کی قائم ہے 11 امام، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو ہے سردار جنت بقول نبی، جو ہے سردار جنت بقول نبی، جو ہے سردار جنت بقول نبی، ان جوانان جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یاد کرتے رہے جس کو خیر البشر، یاد کرتے رہے جس کو خیر البشر، یاد کرتے رہے جس کو
خیر البشر اس خدیجہ کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ کی جو تعظیم کرتے رہے سیدہ کی جو تعظیم کرتے رہے سیدہ کی جو تعظیم کرتے رہے ان صحابہ کی عزت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اے ظفر ان سے قائم ہے سارا جہاں اے ظفر ان سے قائم ہے سارا جہاں اے ظفر ان سے قائم ہے سارا جہاں یعنی سرکار حجت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ تمام آزاد تشریف رکھیں اللہم صلی علی محمد